الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تو فرانس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی ہے اس کو وہ نام دے رہا ہے آزادی رائے کا۔ تو میں فرانس والوں کو یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک سرکل ہوتا ہے۔ آزادی رائے کا بھی ایک لمٹ ہے، ایک سرکل ہے۔ آزادی رائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی زبان میں جو کچھ آئے آپ اس کو بک دیں، آپ کے ذہن میں جو کچھ آئے آپ اس کو لکھ دیں۔ ہر چیز کا ایک رول ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک ڈسپلن ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اس کو آزادی رائے سمجھتے ہیں تو کوئی آپ کی ماں کو گالی دے، آپ کی بہن کو گالی دے، آپ کی بیوی کے بارے میں کوئی نازیبا الفاظ کہے اور آپ یہ برداشت کر لیں گے کہ کوئی بات نہیں، یہ آزادی رائے ہے، تو ہر چیز کی ایک لمٹ ہے۔ اگر آپ پر کوئی کیچڑ اچھالتا ہے، میکرون اگر آپ پر کوئی کیچڑ اچھالتا ہے تو کیا آپ کیا کہیں گے؟ آزادی رائے دے کر اس کو چھوڑ دیں گے؟ بلکہ آپ تو عدالت میں جائیں گے، اس پر کیس دائر کریں گے کہ اس نے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو طیب اردگان صاحب نے آپ کو صرف اتنا کہا ہے کہ آپ اپنا دماغی علاج کرائیں، تو آپ کو کتنا غصہ آیا ہے؟ تو کیا مسلمانوں کو غصہ نہیں آئے گا کہ آپ ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں؟ تو میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہر چیز کی اپنی لمٹ میں رہو، اپنی اوقات میں رہو، کیونکہ کوئی بھی چیز ہے وہ اپنے دائرے سے باہر جائے گی تو اس سے فسادات پھیلیں گے۔ یہ جو آپ کا عمل ہے یہ آزادی رائے نہیں ہے، بلکہ یہ دوسرے مذہب سے دشمنی ہے، یہ اسلام دشمنی ہے، یہ انٹرنیشنل سطح پہ فساد پھیلانے کی ایک سازش ہے۔ تو جیسا کہ ابھی آپ کا ایک شہری ہو، اس کو آپ نے گاڑی کا لائسنس دیا ہو تو وہ کہے کہ میں نے اپنی مرضی سے گاڑی چلانی ہے، تو کیا آپ چلانے دیں گے؟ جیسے ہی وہ سگنل کو توڑے گا، کوئی وائلیشن کرے گا روڈ کی، تو فوری طور پر آپ کا جو ٹریفک سسٹم ہے وہ حرکت میں آ جائے گا۔ اور اگر وہ آدمی کہے کہ بھئی میری گاڑی ہے، میں جس طریقے سے مرضی چلاؤں، آپ کون ہوتے ہو؟ تو وہ آپ کو یہ کہیں گے کہ ہر چیز کا ایک رول ہوتا ہے۔ اور عدالت میں اگر آپ اونچی آواز سے بات کرو گے تو جج آپ پر توہین عدالت کا مقدمہ چلائے گا، تو آپ وہاں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آزادی رائے کا میں خیال کر رہا ہوں۔ اور آپ اپنے ملک پر کسی کو بھی بغیر ویزا کے گھسنے نہیں دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ باؤنڈری کی، انٹرنیشنل باؤنڈری کی بھی کچھ رول ہیں، کچھ ریگولیشن ہیں۔ تو پھر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جائے، اس کے لیے کوئی رول نہیں ہے، اس کی کوئی سزا نہیں ہے کہ جو مرضی آپ کا دل کرے بکتے رہو؟ اور اگر یہ آزادی رائے ہے تو پھر دنیا کے 13 ملکوں میں ہولوکاسٹ کے خلاف بات کرنا، ہولوکاسٹ کے خلاف بات کرنا جرم کیوں ہے؟ کیونکہ اس سے آپ کے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور کتنے صحافیوں کو آپ لوگوں نے سزا دی ہے جنہوں نے ہولوکاسٹ پر لکھنا چاہا؟ تو کیا ہولوکاسٹ پر بات کرنے سے آپ کے دل کو تکلیف ہوتی ہے؟ تو یہ آزادی رائے نہیں ہے۔ آزادی رائے کرنا ہمیں بھی آتا ہے، زبان ہمارے پاس بھی ہے، لکھنے کے لیے قلم ہمارے پاس بھی ہے، لیکن ہمارا مذہب، ہمارا دین ہمیں امن سکھاتا ہے۔ ہمارا دین تو جنگ میں بھی سکھاتا ہے کہ آپ نے کسی بڑے کو، بوڑھے کو، بچوں پر، عورتوں پر ظلم نہیں کرنا، آپ نے کسی کی عبادت گاہ کو نقصان نہیں پہنچانا، آپ نے کسی ملک کی املاک کو جنگ میں بھی نقصان نہیں پہنچانا۔ لیکن آپ ہمارے اس امن کے راستے کو، ہمارے جو امن کا پیغام ہے اس کو ہماری بزدلی مت سمجھیں۔ تو جہاں ہمیں ہمارا دین یہ سکھاتا ہے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کٹ مرنے کو بھی ہمارا دین سکھاتا ہے۔ ہمارا دین ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ آپ ظلم کے خلاف تلوار اٹھاؤ، آپ دنیا سے ظلم کو، فساد کو ختم کرو۔ تو یہ بھی ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ تو آپ لوگ سائنس کو زیادہ پڑھتے ہو، آپ لوگوں کو سائنس کا زیادہ پتہ ہے، تو میں سائنس کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں کہ آپ کی چاچا نیوٹن کا ایک قانون ہے کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ تو میں اسی کے توسط سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ
یہ عمل کر رہے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے یہ عمل کر رہے ہو، اور اس کا رد عمل مسلمان کیسے دیں گے؟ وہ آپ کے چرچا نیوٹن کے قانون سے بھی بڑا ہوگا۔ اور اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ ہماری ہسٹری کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ اور میں یہی کہتا ہوں کہ اپنے مذہب میں رہو لیکن دوسرے مذہب کا احترام کرو، اپنے عقائد میں رہو لیکن دوسرے کے عقیدے کا احترام کرو، اپنے ملک میں رہو لیکن دوسرے ملک کا بھی احترام کرو۔ شاید کہ میری بات آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ دیٹس آل، آج کے لیے اتنا ہی۔